گناہ جو ہے ایک زخم کی طرح ہے. اس حوالے حدیث بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بنے. اس حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ گناہ ایک زخم ہے. بے وقوف انسان وہ ہے جو معمولی سے زخم کو ہلکا سمجھے. بہت سارے زخم ایسے ہوتے جو انسان کی موت کا سبب بن. آپ نے دیکھا ہو اگر انسان کو شوگر ہو جائے تو اس کا زخم آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور چھوٹا سا زخم اس کی موت کا ذریعہ بن. امام ہشام بن حسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام علا بن زیاد کے ساتھ تھا. دونوں ہم سفر کر رہے تھے، جا رہے. راستے میں شدید بارش ہوئی اور گلیوں میں کیچڑ ہو. بارش کے دوران تو ہم روکے رہے ایک جگہ پہ تاکہ بارش گزر جائے، اس کے بعد آگے سفر شروع کریں. بارش کے بعد ہم چلے، گلیوں میں راستوں میں کیچڑ. تو امام ہشام بن حسان فرماتے ہیں کہ میں اپنے جوتوں اور پاؤں کو کیچڑ سے بچا بچا کے چل رہا کہ کم از کم پاؤں جو ہے وہ کیچڑ سے بچے رہے، محفوظ رہے. لیکن تھوڑی دیر آگے جانے سے پاؤں پھسلا، اور بندے بھی جا رہے تھے راستے. تو میں پھسلتے پھسلتے ایک بندے پہ جا گرا، جوتا میرا اتر گیا اور پاؤں میرا کیچڑ میں پھنس گیا. فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے احتیاط چھوڑ دی، دونوں جوتوں کو اتار لیے، ہاتھ میں لے لیے، اور اب میں ننگے پاؤں کیچڑ میں چل رہا ہوں. جب پاؤں خراب ہو ہی گیا ہے، کیچڑ لگ گیا ہے، مٹی لگ گئی، تو اب احتیاط کی ضرورت تو نہ رہی. تو میں ننگے پاؤں چلنے لگا اور پوری طرح دونوں پیر میرے جو ہے وہ کیچڑ میں بھرے ہو گئے مٹی سے، اور جا رہا ہوں. جب منزل مقصود پہ پہنچے میرے ساتھی حضرت علا بن زیاد
رحمہ اللہ فرمان لگے کہ اے شام، تو شروع میں بڑے احتیاط سے چل رہا تھا، لیکن جب تیرا پاؤں کیچڑ میں پھنس گیا، لت پت ہو گیا، پھر گیا، تو نے احتیاط چھوڑ دی، اس لیے کہ جب پاؤں کو مٹی لگ ہی گئی پھر احتیاط کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کھل کے چلیں اور کھل کے جائیں۔ تو فرمایا کیا میرے بھائی، گناہ کی یہی حالت کیفیت، پہلی دفعہ گناہ مشکل ہوتا ہے، جب اس میں پاؤں پھنس جائے، یہ گند انسان کو لگ جائے تو پھر انسان احتیاط چھوڑ دے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اس گناہ کی حیثیت کیا ہے، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، لیکن گناہوں پہ گناہ وہ کیے جا رہا ہے اس لیے کہ اس کا پاؤں اس میں پھنس گیا، اب وہ احتیاط نہیں کرے، لہذا سمجھداری یہی ہے کہ اگر مٹی پاؤں کو لگ بھی جائے تو پھر بھی احتیاط قائم رکھے۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے اس گناہ پر دلیری نہ کی، ایک ہو گیا ہے تو دوسرے میں کیا حرج، دوسرا ہو گیا ہے تو تیسرے میں کیا حرج، ایسے نہ ہو کہ آپ گناہوں کا مجسمہ ہی بن۔ بہت سارے محدثین نے گناہوں کے حوالے سے جس طرح قرآن اور حدیث میں ڈرایا گیا ہے، اس کی روشنی میں محدثین نے امت کو بہت ڈرایا ہے۔ امام ابراہیم فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے اپنے آپ کو تصور میں ایسے سمجھے کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر لی، آنکھیں بند کر لی اور تصور میں اپنے آپ کو جہنم میں داخل، اپنے ہاتھوں کو خود ہتھکڑی لگائی، تصور کہ پیروں کو بیڑیاں ہیں، ہاتھوں کو ہتھکڑی ہے اور میں جہنم میں داخل، جہنم کی آگ مجھے جلا رہی، آگ کے اندر میں ڈوبا ہوا، جو درد اور تکلیف محسوس ہوتی آگ میں داخل ہونے سے، وہ مجھے ایسے محسوس ہو رہی۔ جب میں کچھ پیاس محسوس کرتا ہوں تو مجھے پیپ اور خون پلایا جاتا، میں اس کو پیتا ہوں۔ جب بھوک لگتی ہے تو مجھے تھور کا کڑوا درخت، اس کی لکڑیاں منہ میں ٹھونسی جاتی، جسے قرآن نے زقوم کہا ہے، وہ مجھے کھلایا جاتا، میں جب جل جاتا ہوں پوری طرح تو میرے چمڑے کو بدل دیا جاتا، پھر یہی تکلیف، پھر یہی جلن، پھر یہی میرا جسم جو ہے جل رہا ہے، بدل رہا ہے اور جل رہا ہے۔ سانپ ہیں، بچھو ہے، آگ بھی ہے، پورے جہنم کا تصور ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر تصورات کی دنیا سے نکلتا ہوں اور اپنے آپ کو جہنم سے باہر نکال کے اپنے نفس سے مخاطب اور کہتا ہوں تو خوش ہو جا، ابھی تو دنیا میں مرا نہیں ہے، جس کیفیت میں تو تھا یہ ایک حقیقت ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، اور جو تیرے موجودہ حالات و اعمال ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ تو ادھر ہی جائے،
لیکن اے نفس، اے جان، اگر تم اس سے بچنا چاہے ابھی تیرے پاس موقع موجود، ابھی وقت موجود ہے، اب تجھ پر ہے کہ اس پر صبر کر سکتا ہے، اس میں جا سکتا ہے، اس میں رہ سکتا ہے، اس سے یہ سب کچھ کھا اور پی سکتا ہے، تو تیری مرضی ہے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے تو پھر ابھی بچنے کا وقت تیرے پاس موجود، ابھی تو دنیا میں ہے، مرا نہیں ہے، یہ تو تصورات۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تصورات کی دنیا میں جنت میں داخل، کیا بہار ہے، کیا سکون ہے اور کیا اطمینان ہے، کیا محلات ہے اور وہاں کیا حورے ہے، بغات کیا ہے اور پھل کی مثال ہی کوئی نہیں۔ پوری جنت کی نعمتیں اور جنت کا نقشہ اپنے وجود پہ حاوی کر کے اندر داخل ہوں، راحت محسوس ہو، سکون محسوس ہو رہا، پھر اس جنت سے اپنے آپ کو نکلتا ہوں اور کہتا ہوں اے نفس، اے جان، تجھے مبارک ہو، دیکھا ہے تو نے کتنی پیاری جگہ ہے، کتنی عمدہ زمین ہے، کتنے عمدے محلات اور کوٹھیاں اور پھل اور حورے اور نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، سب کچھ ہے اس میں۔ تیرے لیے مبارک ہے کہ ابھی تیری دنیا کی زندگی باقی ہے اور تو آج کیا کہہ رہا ہے؟ ادر ماہ حسابیہ، اور میں اپنے اس حساب کو، اپنی اس کیفیت کو نہ جانتا نہ جانتا یہ کیا ہے حساب۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ میرا مال میرے کام نہ آیا، جس کے لیے میں سب کچھ کرتا تھا
امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اسباب پہ غور کیا کہ جہنم میں کون سی چیزیں ہیں، کون سے سبب ہیں، کون سے اعمال ہیں جو بندے کو لے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو مجھے بات سمجھ آئی کہ جہنم میں جہنم میں لے جانے والا سبب گناہ ہے، اور گناہ کے پیچھے لذت ہے۔ بس لذت ایک چیز ہے جو بندے کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی۔ یہ لذت زبان کی ہو یا کسی بھی انداز میں ہو، اگر زنا کرتا ہے اس کے پیچھے یہ گناہ ہے، اور گناہ کے پیچھے یہ لذت۔ اگر حرام کھاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک زبان کا چسکا اور لذت۔ فرمایا یہ تو فنا ہونے والی، یہ لذت تو ختم ہونے والی، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ لذت تو چند لمحات کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ محفوظ رہے گا، گناہ باقی رہے گا، گناہ لکھا رہے گا، اور گناہ پر قیامت والے گرفت اور پکڑ اور سزا ہو۔ تو ایک عارضی اور فانی لذت کے لیے تو نے اپنی پورے وجود کو عذاب میں مبتلا کر دی۔ لذت کس کی تھی؟ وجود پورا عذاب میں، پورا دکھ اور تکلیف میں۔ کس چیز پر تم نے صبر کیا ہے؟ ما اغنا عنی مالیہ، مال دنیا میں جرائم کرنے کے بعد بچ جاتا تھا کیونکہ میرے پاس مال تھا۔ حلقہ انی سلطانیہ، میں وہاں گناہ کرتا تھا، بچ جاتا تھا اس لیے کہ میرے پاس اقتدار تھا، حکومت تھی، سرمایہ تھا، پیسہ تھا، اقتدار تھا، حکم چلتا تھا، میں گناہ کرتا تھا، چھپا، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا تھا، میں قانون سے بھالا تھا، رشوت چلتی تھی، پیسے چلتے تھے، میں بچ جاتا تھا۔ ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ۔ آج کوئی ہے جو مال لے؟ اللہ فرماتے ہیں یہاں مال تو نہیں چلتا۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تیری تو بادشاہی ہی نہیں ہے، تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، آج تو بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج تو قہار کی بادشاہی۔ آج تو سارے بادشاہ میرے سامنے جھکے ہوئے، اور رب نفسی کے آوازیں ان کی طرف سے آ رہے، فرشتوں کی آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف سے حکم ہوگا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اے فرشتو، یہ کیا بک بک کر رہا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے کہ میرا مال میرے کام نہیں آیا، بادشاہت میرے کام نہیں آئی، حساب نہ ہوتا میں ویسے ہی مر گیا ہوتا، مٹ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا، آج میں اٹھتا نہ، میں آتا نہ۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خذوہ، 70 ہاتھ لمبا زنجیر لو، 70 ہاتھ بندے کو پکڑنے کے لیے، اس کی گرفت کے لیے، اس کو جکڑنے کے لیے تو چند میٹر، چند گز زنجیر کافی ہے، پھر کتنا لینا ہے؟ 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبا زنجیر۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ 70 ہاتھ لمبا زنجیر ہوگا جو منہ کی طرف سے داخل کر کے دبر کی طرف سے نکال کے آگے سے باندھ کے اس کو ایسے پھینکا جائے گا جیسے چڑیاں ہکارنے کے لیے عورتیں اور مرد اپنی فصلوں میں پتھر کو پھینکتے، ایسے جہنم میں انہیں ڈالا جائے، گھما کے پھرا کے اس کو جہنم میں ڈال جائے۔ فرمایا اس کا قصور و جرم کیا ہے؟ پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو، جکڑو، اور 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے کے اس میں باندھو اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ قصور کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ کی شان پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ کی ذات اور صفات اور قدرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یہ کہتا تھا میں ہی ہوں اور جو کچھ ہے وہ میں کر رہا ہوں، یہ نظام چل رہا ہے میری وجہ سے چل رہا ہے، گھر چل رہا ہے میری وجہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا انعام ہے، ہم اس لائق نہیں تھے، ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے، ہم اس لائق نہیں تھے، ہمیں قدرت نہیں ہے، ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ پھر اپنی عظمت کو منواتا ہے یا نہیں؟ اللہ اپنی کبریائی کو منواتا ہے، اپنی قدرت کو منواتا ہے۔
جب انسان ظلم پہ آ جائے، جب انسان کفر پہ آ جائے، جب انسان طغیانی اور نافرمانی پر آ جائے، جب بندہ فرعون بننے کی کوشش کرے، جب بندہ یہ کہے کہ میں ہوں اور میں سب کچھ، اس وقت تک 17,000 کے قریب بندے مر چکے. کچھ زلزلے کی زد میں آئے، کچھ مکانوں کے اندر دھنس گئے اور تباہ ہو گئے. 17,000 بندے. ایک لمحہ کتنے منٹ لگے ہوں گے؟ سیکنڈ کو گنیے. منٹ کب جاگیں گے؟ کب ہوشیار ہوں گے؟ کب غفلت کی جو چادر ہے اس کو اتاریں گے؟ کب گناہوں کو چھوڑیں گے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا، کہ زمانے کے چور تھے، ڈاکو تھے، اور بدنام زمانہ ڈاکو تھے. جس علاقے سے گزرتے بستیوں میں اعلان ہو جاتا کہ یہاں سے فضیل گزر گیا ہے، اپنے مالوں کو سنبھال لو، اپنی عزت اور مالوں کو سنبھال لو. زمانے کے مشہور ترین ڈاکو اور چور تھے، لیکن ایک آیت نے رخ کو بدل دیا. یعنی ہمارے کہ ہم پر وہ وقت نہیں آیا. کئی ممالک کے لیے الرٹ جاری ہے، یہاں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، یہاں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، یہاں بھی زلزلہ آ سکتا ہے. اس ملک میں آیا ہے، کیا اس ملک میں مسجدیں بھر گئی ہیں نمازیوں سے؟ نہیں. تبدیلی آ گئی ہے؟ نہیں. کیا اس بستی، جہاں بستی کی آدھی بستی غرق ہو گئی، باقی آدھی بستی کی جو زندہ لوگ ہیں وہ اسی طرح نافرمان ہیں جس طرح پہلے تھے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل کی یہ حالت، یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ رات کو ڈاکے کے لیے، زنا اور بدکاری کے لیے ایک گھر میں داخل ہو، چھتوں سے گزر رہے، ایک چھت سے پھر دوسرے چھت پر، دوسرے سے تیسرے مکان کی چھت پہ جا رہے ہیں جہاں جانا ہے. تو ایک گھر کے صحن میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جب پڑھی، سنی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ کب وقت آئے گا کہ تمہارے دل ڈر جائے؟ کب وقت آئے گا تمہارے دل پھٹ جائیں گے اور ڈر جائیں گے، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو گر پڑیں گے؟ وہ وقت کب آئے؟ فضیل بن عیاض جا کدھر رہے تھے؟ ڈاکے گئے. یہ آیت کانوں میں پڑی، وہیں رک گئے اور فرمایا ہاں میرے اللہ وقت آ گیا، اے میرے اللہ وقت آ گیا ہے کہ دل تیرے ذکر پر لگ جائے اور دل ڈر جائے. یا اللہ میں رک گیا ہوں، وقت آ گیا ہے. پھر وقت کے امام بنے اور زہد کے امام بنے، متقی اور پرہیزگار بن. ان کا تقوی اور زہد لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بنا. ایک لمحہ، ایک ذرہ، ایک چیز، ایک واقعہ ان کے رخ کو موڑنے کے لیے کافی ہو. ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ وہ بدبخت ہے، اس کو پکڑو جکڑو زنجیروں میں اور پھینکو جہنم میں، یہ اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں رکھتا. ترکیہ میں جا کے دیکھیں، جتنا شرک ہے اللہ کی پناہ. پاکستان میں تو شرک ہے ہی ہے، ہم کہتے ہیں ہندوستان میں تو ہے ہی ہے. یہاں بھی گننے والوں نے گنا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زائد ایسے استانے اور دربار ہیں جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں نظر و نیاز اور چڑھاوے اور منت منوتی اور غیر اللہ کی عبادت اور سجدے ہوتے. ترکیہ تو اس سے بھی آگے، بدعات میں، خرافات میں، شرک میں، بے حیائی میں، بد کرداری میں. وہ اپنی مثال آپ. اسلام نام کا موجود ہے، باقی ان کے سلسلے
ہر لحاظ میں جس طرح ہم کہتے ہیں وہ تعمیرات میں اور مساجد بنانے میں اور باقی معاملات میں بہت آگے، لیکن شرک اور بدعت اور خرافات کی انتہا۔ کوئی سمجھانے والا سمجھائے، کوئی ڈرانے والا ڈرائے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے؟ کہاں ہے تمہاری طاقت، کہاں ہے تمہاری ترقی، کہاں ہے تمہاری ساری چیزیں؟ وہ ایک لمحے میں زمین بوس کرنے پر آج بھی قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ گناہگاروں، نافرمانوں، باغیوں، ایک لمبا عرصہ نافرمانی کی، ایک لمبا عرصہ ہم نے گناہ کیے، ایک زندگی کا بہت حصہ گزر چکا ہے، زیادہ گزر گیا، تھوڑا رہ گیا ہے۔ کیا گزرنے والے رہنے والے سال، رہنے والے ایام، رہنے والے جو دن ہیں، کیا وہ فرما برداری پر نہیں لگ سکتے؟ ایک مفسر نے تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ایک چیز روزانہ کھانے سے بھی بندہ اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ روزانہ روٹی کھائے تو بندہ تھک جاتا ہے، روزانہ گوشت کھائے تو بندہ تھک جاتا ہے، روزانہ کوئی چیز کھانے سے بندہ اکتا جاتا ہے۔ بندے کی زبان کی یہ لذت کہتی ہے، دل یہ کہتا ہے کہ آج کوئی اور متبادل چیز ملے، چاہے اس سے کم ہو، لیکن ذائقہ دل چاہتا ہے کہ بدلے۔ تو فرماتے ہیں کیا گناہوں سے نہیں تھکے تو، گناہوں سے نہیں اکتائے تو، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ 40-50 سال گناہ کرتے رہے ہو، اتنا عرصہ گناہ کر لیے بندہ تھک جاتا ہے۔ آخر گناہ ہی ایسا ہے جس سے روزانہ تازہ ہو کے گناہ کرتے ہو، روزانہ کرتے ہو وہ گناہ کہ ہم نے روزانہ وہ گناہ کرنا، اور اپنے مال اور زبان کی لذت کے لیے حرام کے کمائی اور پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے تم رات دن عبادت کو، دین کو، نماز کو، روزے کو، جماعت کو چھوڑ کے بیٹھو۔ نماز با جماعت صرف دنیاوی لذتوں اور دنیاوی چاہتوں کے۔ سن لو اس کی حیثیت کیا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ بندے پہنچے، اور یاد رکھیے حساب ہونا ہی ہو۔ ایک حدیث ہے نا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ جب یہ آیت اتری نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت والا دن جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور لوگوں سے آسان ترین حساب لیا جائے۔ ان لوگوں سے حساب لیا جائے گا جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور حساب آسان لیا جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حساب آسان سے کیا مراد؟ فرمایا اللہ کے سامنے پیشی، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے آئے ہو؟ جی آیا ہوں۔ کیسے ہو تم؟ اللہ خیر و عافیت بندے سے پوچھے گا اور معاف کرتا جائے گا اور بندہ آگے بڑھتا جائے۔ یہ ہے آسان ایسا۔ فرمایا عائشہ جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ تو پھنس گیا، جس کا اعمال نامہ کھل گیا نا، چلو ایک تو ہے خیر و عافیت پوچھی اور آگے چلا گیا، یہ ہے تو آسان ترین حساب، ہر بندے نے دینا ہے، گزرنا ہے یہاں سے۔ اور جس سے اس نے پوچھ لیا کہ رک جاؤ، کھولو اس کی کتاب، امی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا وہ بندہ تو پھنس گیا۔ پھر اللہ کو حساب دے کے نکلنا مشکل ہے، یہاں بندوں کو دینا مشکل ہے، اللہ کے سامنے وہ تو جانتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، اس سے تو نکلنا ناممکن ہے۔ جس نے کا حساب کھل گیا پھر ہوگا کیا؟ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ کے سامنے بندے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الفقراء هذه الامہ والمساکین، اس امت کے مساکین اور فقیر لوگ، غریب لوگ کہاں ہیں؟ مومنین ہوں اور مسکین ہوں۔ مال تھوڑا ہے، صرف گزران کے لیے، ان کے لیے مبارک ہے، وہ اس سے کمتری کا شکار نہ ہوا کرے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جس حال پہ اس نے رکھا ہے ہم راضی، وہ پریشان نہ ہوں، ان کے لیے مبارک ہے، خوشخبری ہے اس حدیث میں۔
حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس امت کے، اس محمد مصطفیٰ کی امت کے فقراء و مساکین اور اس کے مساکین کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، یا اللہ یہ فقیر ہے، یہ غریب لوگ ہیں اس امت محمدیہ کے، یہ حاضر ہے، مومنین بھی ہیں، موحدین بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسکین ہیں، اللہ کے سامنے پیش۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو، اے امت محمدیہ کے مسکینوں، غریبوں، فقیروں، مومنین، موحدین، کیا کیا ہے تم نے؟ کوئی عمل؟ اپنے کوئی اعمال پیش کرو، کیا کوئی عمل کیا ہے؟ یہ مسکین کہیں گے یا اللہ ہمارے اعمال کو تو جانتا ہی ہے، لیکن جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے تو نے تو ہمیں آزمائش میں ڈالی رکھا، ہم آزمائش میں رہے، مال ہمارے پاس کم تھا، مال تھا ہی نہیں، ہم آزمائش میں تھے اور ہم صبر کرتے رہے، صبر کیا، مال تو نے دیا فلاں فلاں کو، یہ بندے کھڑے جن کو تو نے مال دیا، اقتدار دیا، مال ان کے پاس تھا، اقتدار ان کے پاس تھا، ہم دیکھتے تھے، ہم کرائے پر تھے، یہ کوٹھیوں میں تھے، ہم مانگتے تھے، جھونپڑیوں میں تھے، اور یہ بڑے بڑے مالدار اور بڑی بڑی سواریوں پہ۔ ہماری یہ حالت ہے اور ان کی یہ حالت ہے، ہم نے اس ازمائش پر صبر کیا ہے، صبر کے علاوہ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ یا اللہ مال تو ہے نہیں جس کا تو نے حساب لینا ہے، جو ہم نے کمایا اس کو کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے حساب دینے کے بعد، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ صبر ہے، مال ان کے پاس ہے، دولت تو ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، تو نے ہمیں ان کا غلام، ان کے متحد، ان کے نوکر چاکر اور غریب ہمیں بنایا تھا، باقی تو یہ سارے کچھ کھڑے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سارے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ فرمائے گا ان امیروں سے، ان مالداروں سے ذرا حساب شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریبوں کو 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں داخل کر دیں، یہ چلے گئے ہیں جنت میں پہنچ گئے، حساب دینے والے یہ کھڑے، کھاتے کھلے ہو گئے، رجسٹر کھلے ہو گئے، کھول بھائی رجسٹر سارے، اپنے حساب لیا، پیش کر، کیسے کمایا، بتا تو نے مال کمایا کیسے؟ پہلے تو حساب دینا کتنا کمایا، یا اللہ اتنا کما لی، وہ تو فگر سامنے آ گیا اتنا کما لی، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کمایا کیسے ہے، طریقہ بتا، کہاں کا خیانتیں کرتا رہا، کہاں کا ملاوٹ کرتا رہا، کہاں کا دھوکے کرتا رہا، کہاں کا جھوٹ بولتا رہا، سارا کچھ بتلا۔ یا جب بتلانے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ایسے کمایا، یہ تو بتلا دیا، اب ذرا بتا یہ خرچ کہاں کہاں کیا، اس کا حساب، کمائی تیری آ گئی ہمارے سامنے، اب بتا کہ تو نے خرچ کہاں کہاں کیا۔ اور ایک اور مقام پہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے کہ ذرا اس کو، یہ تو ہے نا اس کا حساب کتاب جو اس نے دیا ہے، تو کیا جانتا ہے تیرے محاسبے اور حساب کا ہم نے انتظام نہیں کیا، لے آؤ وہ کتاب جو اس کی ہم نے لکھوائی ہے، اقرا کتابک، یہ کتاب پکڑ اپنی اور پڑھ اس کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے محاسبے کے لیے تیری اپنی کتاب ہی کافی۔ جب یہ کتاب اپنی دیکھے گا، وہ سامنے کتاب ہے کھلی ہوئی ہے، پتہ کیا کہے گا، یا ویلتنا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی چیز اور بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں، بڑی تو بڑی، اس نے تو کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، ایک تھیلے کا بھی حساب لکھا ہوا، ایک آنے کا حساب بھی اس میں تو لکھا ہوا ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے سارے اعمال تیرے سامنے ظاہر ہے، پڑھ اپنی کتاب، کھول اپنی کتاب۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے، حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسے، الم نصح لک جسمک، مجھے بتا تیرے جسم کو ہم نے صحت نہیں دی تھی،
تو ہٹا کٹا نہیں تھا، یہ ذرا جسم ٹھیک نہیں تھا، اور تجھے پینے کے لیے ہم نے ٹھنڈا پانی دنیا کے اندر زمین کے اندر رکھا نہیں تھا، پینا پانی تو پیتا رہا، صحت مند تھا تو، اب حساب دے اپنے اعمال کا۔ نماز تو نہیں پڑھ سکا، اعمال تو نہیں کر سکا، حساب دے۔ تیری صحت ٹھیک تھی، نہ کاروبار کے لیے ٹھیک تھی، مال کے لیے ٹھیک تھی، دکان کے لیے ٹھیک تھی، مسجد کے لیے تیری صحت خراب تھی، دماغ پہ تیرے بوجھ پڑتا تھا، تو نہیں آتا تھا۔ بتا تیری صحت ہم نے تجھے دی یا نہیں دی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو، کتنے فرشتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے 70,000 لگاموں کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ 70,000 لگامیں ہیں جہنم کی، 70,000، ہر لگام کو فرشتہ پکڑے گا، کتنا؟ 70,000۔ یہ کتنا بنتا ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو پکڑ کے لائے۔ 7 ارب کے قریب ساری دنیا کے انسان ہیں، ایک جہنم کو لانے کے لیے 5 کروڑ کے قریب، 5 ارب کے قریب فرشتے، باقی فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، باقی جنت کے فرشتے، باقی معاملات، یہ جہنم کو کھینچ کے لانے والے اتنے فرشتے۔ اللہ فرمائے گا لے آؤ جہنم، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لے آؤ۔ جب جہنم سامنے آئے گی، اللہ فرماتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا اور کہے گا یا اللہ یہ ہے جہنم، مجھے دنیا میں بھیج، اب میں نیک اعمال کر کے آؤں۔ یہ مفسر نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں تم تو دھوپ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، جہنم میں کیسے جاؤ؟ کمزور اتنے ہو کہ دھوپ پہ نہیں کھڑا ہو جاؤ۔ جہاں اگر سمجھ نہ آئے تو روزانہ آگ کے قریب جا کے نا ہاتھ نزدیک کر کے دیکھا کرو کہ اس کو برداشت کر لو گے۔ اگر اس کو برداشت کر لو گے تو ٹھیک ہے، پھر جو مرضی ہے کرتے رہو۔ اگر وہ برداشت نہیں ہوتی، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، آگ کی تپش برداشت نہیں ہوتی، سیدنا ابو ہریرہ کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اگر کسی لوہار کے بھٹی کے پاس سے گزرتے تو بے ہوش ہو جاتے کہ یہ آگ ہے، یہ آگ ہے جس میں بندوں نے جانا ہے، ہمیں تو کوئی چیز جو ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تجھ پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، میں نے صدقہ و خیرات کیا، میں نے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بول رہا ہے، چپ ہی نہیں کرتا، بک بک کرتا ہے، اس کی زبان کو بند کرو، مور لگا دو اس کے منہ پر، وَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، اس کے منہ پر مور لگا دو، بند کر دو، اس کے ہونٹ سیل دو، بند کر دو، منہ بند ہو جائے، سیل لگ جائے۔ کہتے نا فلاں چیز سیل ہو گئی، بند ہو گئی، بند کر دیجیے گا منہ کو۔ اللہ فرمائے گا تو بول رہا تھا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کی، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزے رکھے۔ بتاؤ یہ مشرکین کے لیے حدیث ہے یا یہ ہمارے لیے؟ میں تجھ پر ایمان لایا، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان کون لاتا ہے؟ موحد۔ تیری کتابوں پر ایمان لایا، تیرے فرشتوں پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، بند کرو اس کی زبان، مور لگاؤ اس کی زبان پر، ہم گواہ لاتے ہیں، بتلاتے ہیں تو نے کیا کیا۔ تو منافق آدمی ہے، اس کی زبان ذرا بند کرو۔ یہ بولنے کا عادی تھا، چپ نہیں کرتا تھا، اس کو ذرا بند کرو نا۔ آج میرے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بولے جا رہا ہے یہ کیا میں نے، وہ کیا میں نے، یہ کیا میں نے، وہ کیا۔ یہ سمجھتا ہے یہ دنیا کی چلاکی ہے، چستی ہے، یہاں سے بھی نکل جاؤ۔ اللہ فرمائے گا اس کی زبان بند کرو، مور لگاؤ، مور لگ۔ اللہ فرمائے گا اس پر گواہی پیش کرو، گواہ لاؤ اس پر۔ یہ کہے گا اللہ مجھ پر گواہ کون؟ مجھ پر گواہی آج کون دل میں سوچ رہا ہے؟ مجھ پر پتہ نہیں کون گواہ لایا جا رہا ہے، کس کو؟ منہ تو بند ہے نا، سوچ رہا ہے مجھ پر گواہ کون آ سکتا ہے، مجھ پر گواہی کون دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چمڑے کو بولنے کی قوت دے دے۔ چمڑے بولیں گے، وجود بولے گا، جلد بولے گی، ہڈیاں بولیں گی۔
پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، کہیں گے تو زبان سے بولے جا رہا تھا، رب نہیں جانتا تو نے کس لیے، تو کہاں کہاں جاتا رہا، نمازیں گنتا ہے، گناہ نہیں گنتا. پاؤں بولیں گے تو صرف مسجد کی طرف جاتا تھا، تو اور جو کرتوت کرتا تھا وہ تو کیوں نہیں بیان کرتا؟ نمازوں کی طرف جانا بیان کرتا ہے، لیکن جو تم گناہ کرتا رہا، ہم پر چل کے جاتا رہا، رات کو گھاتے لگاتا رہا، زنا کرتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، فاشی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، ملاوٹیں کرتا رہا، دھوکے کرتا رہا، بے ایمانی کرتا رہا، لوگوں کے مال کھاتا رہا اور ان کے مالوں کو حاصل کرنے کے لیے رشتے دیتا رہا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا تھا. یہ اب بول چپ ہے، اور فرشتے کے سامنے، اللہ کے سامنے یہ ساری جلد، سارا وجود اس کے خلاف بول رہا. اور بڑے پیارے مفسر نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے چیک کروانے، تو فرماتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر اب وہ پرہیز بتلاتا ہے، لکھے جا رہا ہے، پرہیز بتلا رہا ہے، جو چیزیں اس کو پسند ہے وہ روک رہا ہے، یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی. بندہ ایک دفعہ پریشان سا ہوتا ہے، یہی چیزیں تو مجھے پسند ہے، یہی چیز تو میں کھاتا ہوں، یہی چیزیں مجھے ڈاکٹر روک رہا ہے. اب گھر آ گیا، جب گھر پہنچا ہے وہی چیزیں موجود ہیں دسترخوان پہ، ساری وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ نہیں کھاتا. کیوں؟ اس لیے اگر اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ یہ مخلص ہے تو نہیں کھائے گا اور کہے گا مجھے ڈاکٹر نے روک. وہ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا ڈاکٹر کے کہنے پر نقصان دہ چیزیں چھوڑ دیتے ہو، رسول اللہ کے کہنے پر کیوں نہیں چھوڑتے؟ جس کا کلمہ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. بتاؤ ويحلل لهم الطيبات، کہ حلال پکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تھی اور خبیث چیزیں محمد مصطفیٰ نے حرام کر دی تھی. حضور کے کہنے پر تم گناہوں سے نہیں روکے، اور ڈاکٹر کے کہنے پر تم حلال چیزوں سے رک گئے ہو صرف اپنے وجود کے لیے. اور کیا جانتے ہو کہ یہ وجود دنیا میں بچ جائے گا ڈاکٹر کے کہنے پر، جہنم سے کیسے بچے گا؟ وہاں تو حضور کا راج، وہاں تو حضور کی بات چلنی ہے. محمد فرق بین الناس، قیامت والے تو رسول اللہ کی پرہیز ہے. ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کوئی رسول اللہ دین لے لو، جس سے رسول اللہ روکے رک جاؤ. رسول اللہ کے کہنے پر رکے نہیں، حکم پر رکے نہیں، جہنم میں جانا پسند کر لیا ہے، اور ڈاکٹر کے کہنے پر حلال اور طیب چیزوں سے رک گئے ہو اس لیے کہ چند دن کی صحت مل جائے. پھر فرماتے ہیں اگر ڈاکٹر کہے نا اس کو نزلہ ہے، زکام ہے، بیماری ہے، 3 دن ٹھنڈا پانی نہیں پینا، فرماتے ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا ہے. حضور کے کہنے پر گناہ نہیں چھوڑے تاکہ محمد کے ہاتھوں کوثر کا جام پی. رسول اللہ کے کہنے پر بھی ان کا بھی کوئی حق تھا. تیرے وجود پر کیا محمد مصطفیٰ کا حق نہیں؟ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو مصطفیٰ کے کہنے پر وہ باتیں کیوں نہیں کرتے جو حضور نے فرمائی ہے؟ کیوں نہیں رکتے جس سے حضور نے روکا؟ قرآن تو کہتا ہے مومن مرد عورت ہو، اس کو لائق اختیار ہی نہیں کہ جب اللہ اس کو رسول کا حکم دے دے پھر اپنی مرضی کرنے کا اختیار تو باقی رہتا ہی نہیں. فرماتا ہے چھوٹا سا ایک بچہ ہو نا، بندہ کپڑے پہن رہا ہو، چھوٹا سا بچہ دیکھ لے کپڑے بندہ پہن رہا ہے، اچانک کپڑے سے الماری سے نکالے پہننا شروع کر دی، بچے کی نظر پڑ گئی، اس میں کوئی دھاگا تھا، کوئی چیز تھی، کوئی کیڑا تھا. بچے نے کہا ابا جی، چچا جی، ماموں جی دیکھو نا بچھو ہے، کپڑوں میں کوئی چیز ہے، بچھو ہے، کیڑا ہے، بچھو ہے. تو فرماتے ہیں فوری کپڑا اتار کے پھینک دیتے ہو، قمیض اتار کے پھینک دیتے ہو کہ بچے کے کہنے پر تم نے کیڑے پر ایمان لائے کہ کیڑا ہے، چاہے بچے کو غلط فہمی لگ جائے. اور مصطفیٰ نے جو جہنم کے کیڑے اور قبر کے کیڑوں کو بتلایا اس میں شک ہے. ابھی حضور نے نہیں فرمایا کہ قبر میں کیڑے ہوں، حضور نے نہیں فرمایا کہ قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور وہ کاٹیں گے اور اتنے اتنے زہریلے ہوں گے
کہ اگر ان میں سے ایک سانپ زمین پہ زہر ہو کے پھکارا مارے تو قیامت تک سبزہ نہ ہو گئے. کتنا زہریلے سانپ قبر میں. بچوں کے کہنے پر، نادان بچوں کے کہنے پر غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. یہاں تو ما زاغ البصر وما طغی، یہاں تو غلط فہمی کا تصور ہی نہیں ہے. محمد مصطفیٰ جو دیکھتے ہیں وہ حق، جو فرماتے ہیں وہ بھی حق. حضور نے کیا فرمایا؟ میرا دل کرتا تھا میں اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میری امت کو قبر کا عذاب دکھا دے تاکہ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ ہے عذاب. اگر میری بات پر یقین نعوذ باللہ نہیں آتا تو آنکھوں سے دکھا دے. لیکن پھر مجھے خیال آیا، مجھے رحمت کا وہ انداز کہ اگر تمہیں دکھا دیا گیا تو تم نے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں، دفن ہی نہیں کرنا. ویسے کبھی سوچو اگر یہ منظر دکھایا جاتا ہمیں، ہم جا کے اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، دوست کو، عالم کو، خطیب کو، استاذ کو دفن کرتے اور وہیں عذاب شروع ہو جاتا، بتاؤ واپس گھر میں کیسے آتے، کیسے گھر لوٹتے؟ برادری آپ کو کیا کہتی؟ یہ ہے تیری ماں جس کو عذاب شروع ہو، یہ تھا تیرا باپ، یہ تو بڑا نیک بنتا تھا، دیکھ عذاب ہو رہا. جتنا سوچو گے اللہ کی رحمت ہے جس نے عذاب برزخ، عذاب قبر آپ سے چھپا رکھا. جانوروں پر زہر ہو جاتا ہے، انسانوں پہ زہر نہیں ہوتا، جنات پر زہر نہیں ہوتا. تبھی حضور نے فرمایا تھا نا میرے صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم اپنے بیویوں کے پاس رہنا چھوڑ دو، جنگلوں میں دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ، روو زیادہ اور ہنسو کم. اگر تم دیکھ لو جو مجھے دکھایا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، جو حضور کو مناظر دکھائے گئے امت کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ آپ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، حضور کو دکھلائے گئے یہ ہوگا، آپ کی امت کو بتلا دو کہ یہ گناہ، اس کی یہ سزا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزیں دکھا دی. دیکھ لیجیے. فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، پردیس میں جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے، یہاں سے جناب امریکہ چلا گیا، لندن چلا گیا، 3 سالوں کے لیے، 5 سالوں کے لیے اعلیٰ ڈگری کے دنیا کا طویل سفر کیا، لیکن وہاں جا کے بیٹھ جائے، سو جائے، کوئی نہیں ہے، آخری سال پڑھ لیں گے اور چلے جائیں گے. تو کیا ممکن ہے کہ وہ آخری سال پڑھ لے؟ فرماتے ہیں کیسا بے وقوف انسان ہے جو کہتے ہیں آخری عمر میں عبادت کر لیں، توبہ کر لیں. اللہ کے بندو، فرماتے ہیں کہ اگر ایک درخت ہے، اس کو آپ کو کہا جائے کہ اس کو درخت کو اکھیڑ دیں، کاٹ، وہ درخت ابھی اگا ہے، ابھی وہ بڑھ رہا ہے، اس کو کاٹنا آسان ہے، کاٹ لیں گے آپ. فرماتے اگر کہہ دیں نہیں کاٹ لیں گے، فرمایا کاٹنے والا بوڑھا ہوتا جائے گا، وہ مضبوط ہوتا جائے. پھر بڑھاپے میں کیسے کاٹو گے؟ جب وہ مضبوط ہو جائے گا، جب گناہوں سے لتھڑ جاؤ گے، گناہ مضبوط ہو جائیں گے، دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جائے گا، پھر صاف کیسے کرو؟ کیسے پھر توبہ کر گے؟ کیسے پھر صاف کرو؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ اگر آج ہی موت آ جائے؟ کتنے بندے ہیں جو سورج چڑھتا دیکھتے ہیں لیکن غروب ہونے سے پہلے مر جاتے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو غروب ہوتے زندہ ہوتے ہیں، طلوع سے پہلے مر گئے ہوتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے موجود تھے، ایک بندہ آیا، کہنے لگا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے غصے سے، جلال سے اپنے چہرے کو پھیر، یہ کیا پوچھتا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا اور توبہ پوچھتا ہے؟ تو وہ تھانے مار کے بندہ رونے لگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، چہرہ پھیرا، اس کی طرف رخ پاک کیا، فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے اتنے بڑا گناہ کرنے کے بعد آپ سے توبہ کا پوچھا تھا، آپ نے میری طرف دیکھے نہیں، مجھے مایوس کر دیا، میں اس پہ رو رہا ہوں. فرمایا نہ رو، نہ پریشان ہو،
جنت کے 8 دروازے ہیں، کبھی بند اللہ کروا دیتا ہے، کبھی کھول دیتا ہے. ایک ہی دروازہ ہے توبہ کا جو کبھی بند نہیں کرواتا. جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، کبھی کھلتے. جنت کے دروازے کبھی کھل جاتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے. لیکن توبہ کا دروازہ ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے کھلا ہے، کبھی بند کرتا ہی. یہ اس کی رحمت. جب چاہو آ جاؤ، دروازہ اس کا کھلا. لیکن شرط یہ ہے، سن لیجیے، یہ بیمار شخص وہ بیمار ہے جس کی زندگی میں گناہ. اپنے آپ کو صحیح نہ سمجھے، وہ گناہ گار بندہ بیمار ہے. یہ بیماری ہے، گناہ بیماری ہے، گناہ ایک زخم ہے، یہ ایک بیماری ہے جو لگی ہوئی ہے آپ. اور اس کا علاج توبہ ہے. توبہ کیجیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سوئیں اور زلزلے آ جائیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے. وہ ترکیہ، وہ شام والی حالت کیفیت کہیں ہم پر نہ آئے. ابھی تو کئی ممالک کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں بھی آ سکتا ہے، یہاں بھی آ سکتا ہے، یہاں بھی آ سکتا ہے. اس میں آپ کا ملک بھی شام. ماہر فلکیات یا جو ان چیزوں کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا کہ ترکی میں زلزلے آ سکتے. اور پھر ایشیا پورے کو کہا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں یہ زلزلے آ سکتے. تو کیا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اور ہم تو پہلے یہ بھگت چکے. ایسا خوفناک زلزلہ تو ہمارے ملک میں پہلے آ چکا. تو کیا ہم اس سے پہلے توبہ نہ کر لیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں توبہ کا موقع ہی نہ ملے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی یہاں تو نہیں ہے، لیکن اگر آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آ جائے تو پھر کیا اس لائق ہے کہ اللہ کے سامنے ہم پیش ہو سکیں؟ اسی پر اختتام ہو جائے جس پر آج ہم ہیں، انہی اعمال پر ہمارا اختتام زندگی ہو جائے تو پھر حالت کیفیت پہ غور کرو. کیا بنے گا، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ فرماتے ہیں کہ گناہ بیماری ہے، علاج اس کا توبہ. ایک ہی علاج ہے گناہ کا کہ توبہ کی. اور توبہ کے بعد فرماتے ہیں شفا کب ہوگی؟ جب تم توبہ کرو گے، پھر گناہ نہیں کرو گے، سمجھو اللہ نے شفا دے دی. سمجھو بیماری ختم ہو گئی، بیماری چلی گئی، جڑ سے ختم ہو گئی ہے بیماری. اور اتنی جڑ سے وہ مہربان اور رحمان اور رحیم ختم کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا. ایسی مہربانی کہاں ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر. اس لیے حدیث پاک پر آتا ہے کہ جب کوئی تم سے گناہ ہو جائے فوری نیکی کرو تاکہ وہ گناہ دھل جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ مٹ جائے. نیکی اس کو مغلوب کر دے، مٹا دے، اور تمہاری گناہ جو نیکی ہے وہ اوپر آ جائے. تو ہمیں ان ممالک سے جہاں زلزلے آئے عبرت پکڑنی چاہیے. ویسے بھی ہمارے ملک تو بد امنی کا شکار ہے. آپ نے دیکھا پشاور میں کتنے نمازیوں، یعنی کہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہی دھماکے سے اڑا دی. اس کا مطلب ہے کہ زندگی اللہ کے علم میں. ہمیں ہر وقت توبہ میں رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت نیکی میں رہنا چاہیے. کتنے پقیدہ ہے وہ لوگ، موت تو آنی ہے نا، لیکن حالت نماز میں آ جائے، نماز پڑھتے آ جائے، اعمال نامہ ٹھپ ہو تو نماز ہو، مور نماز کی لگے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکے. لیکن ہمیں ذہنی فکری طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اگر آج موت آ سکتی ہے تو میرے پہلے کچھ نیکیاں ہوں جس کی بنیاد پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، دیکھو، روزانہ محاسبہ کرو، کل کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا. کل آنے والا ہے، اس کے لیے آپ نے آگے کیا بھیجا ہے. اپنی اس پر اصلاح کیجیے، توبہ کیجیے، تاکہ کسی گرفت اور پکڑ سے ہم اللہ
کی گرفت اور پکڑ سے محفوظ رہ سکیں. شرک سے اجتناب کیجیے اور بدعات کا سے اجتناب کیجیے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیے, لوگوں اس سے اچھالنے سے اپنے آپ کو بچائیے. نیکی اور تقوی کی طرف آئیے تاکہ موت آئے تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ. حضرات, یہ ہمارے دوست بھائی وسیم صاحب ہیں, ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں. ان کا جنازہ 2:30 بجے بڑے قبرستان میں ہوگا. اب آپ اس میں شرکت فرمائیں. دوسری بات کہ ہمارے جماعت کے ساتھی بزرگ محترم میاں محمد حنیف صاحب, 2 دن پہلے ان کی والدہ محترمہ جو مسجد کے سامنے جامعہ کے بالکل اپوزٹ سامنے رہتے ہیں, ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئی. اللہ تعالیٰ کی جنت میں درجات بلند فرمائے, ان کی بخشش فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ اس پر صبر جمیل عطا فرمائے. اس طرح ہمارے ایک دوست رمضان صاحب ہیں, ان کی ہمشیرہ بیمار ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے. مقروضوں کے قرضے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے. دعاؤں کے لیے ساتھیوں نے کہا. اس کے بعد اعلان ہے تقریب صحیح البخاری کے حوالے سے. پچھلے گزشتہ جمعے ہم نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تقریب صحیح البخاری جامعہ کی سالانہ تقریب جو ہے یہ 26 فروری کو مغرب کی نماز کے بعد طے ہونا قرار پائی ہے. درس صحیح البخاری حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ وہ ارشاد فرمائیں گے, اور یہ تقریب انشاءاللہ کوپنی باغ میں ہوگی. کوپنی باغ کے وسیع پنڈال میں, یہاں کیونکہ مسجد اس لحاظ سے تنگ تھی کہ آدھا ایسا سٹیج کے لیے, پھر آگے عوام الناس کے لیے, پھر حضرت الامیر صاحب کی آمد کی وجہ سے لازم بات ہے ساتھی بھی زیادہ آئیں, تو مسجد میں اتنی گیدرنگ کا ہونا مشکل تھا. تو ہم نے اس کے لیے کمپنی باغ کا فیصلہ کیا ہے. تو انشاءاللہ مغرب سے یہ پروگرام شروع ہوگا اور 10 بجے تک انشاءاللہ جاری رہے گا. کمپنی باغ میں ایک جو ہاکی گراؤنڈ ہے اس میں انشاءاللہ یہ تقریب ہوگی 26 فروری کو مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک. آپ سارے اب آپ سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. مستورات کے لیے بھی وہاں انشاءاللہ مقبول پردے کا انتظام دوسرے گراؤنڈ میں انشاءاللہ ہوگا. لہذا مائیں بہنیں جیاں بھی اس پروگرام میں شرکت فرمائے, آپ سب حضرات بھی شرکت فرمائیں. اس کے بعد خطبے میں آپ نے سن لیا ترکیہ کے حوالے سے اور شام کے حوالے سے کہ وہاں زلزلہ آیا اور جو تباہی ہوئی وہ آپ نے میڈیا پر دیکھے. تو حکومت پاکستان بھی وہاں جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے, اور ہماری جماعت نے بھی فیصلہ کیا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے کہ ترکی کے اندر اور شام کے اندر زلزلہ زدگان کے ساتھ تعاون کیا جا سکے. جس کے لیے ہماری جماعت کا نمائندہ وہاں ترکی میں بفضل اللہ تعالیٰ پرسوں سے پہنچ چکا ہے, اور وہاں مالی تعاون امداد جو ہے بذریعہ سفارت خانہ ترکی کے سفارت خانے کے ذریعے وہاں پہنچایا جا رہا ہے. جماعت پہنچا رہی. حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب ترکی کے سفیر کو ملے اور وہاں معاملات طے ہوئے. اس لیے آج پورے ملک میں تمام مساجد اہل حدیث میں ترکی کے زلزلہ زدگان کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا جا رہا. آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور آپ حصہ ڈالیں. آپ کے علم میں ہے کہ جب پاکستان میں کوئی آفت یا مصیبت یا پریشانی آتی ہے یقیناً ترکی ہمارے ساتھ تعاون کرنے میں نمایاں ممالک میں ہوتی. تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فریضہ اور حق بنتا ہے ہم ان بھائیوں کے لیے
اپنے جذبات کا، اپنی سار کا، قربانی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں۔ سارے احباب ترکی کے زلزلگان کے لیے مالی امداد کریں گے، یہاں جمع ہوگی۔ اس کے بعد بذریعہ مرکز یہ ترکی کے سفارت خانے میں آپ کی مدد جو ہے وہاں پہنچے گی، اور وہاں سے ہماری جماعت کے جو وہاں نمائندے اور کیمپ ہوگا جو لگ چکا ہے ترکی میں، وہاں انشاءاللہ مستحقین تک یہ آپ کا تعاون اور آپ کی مدد پہنچے گی۔ تو آپ ذرا کھل کے محبت کا اظہار فرمائیں، سارے احباب اس کے لیے تعاون اکٹھا کریں، جمع کریں۔ ابھی جن کے پاس ہے وہ جمعے کے بعد یہاں میرے پاس جو ہے اندر جمع کرا دیں۔ بار ساتھی ہوگا، دو طلباء کھڑے ہو جائیں گے، وہ مسجد سے ہٹ کے اس تعاون کے لیے آپ اس میں حصہ ڈالیں، اور پھر بعد میں جو دینا چاہے وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ کی امانت انشاءاللہ مستحقین تک پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ رحم فرمائے، خاص کر جہاں زلزلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو بچے یتیم ہوں گے، جو بچیاں یتیم ہوئیں، جو حالات کیفیت میڈیا پر کلپس دیکھے گئے، ایک ہولناک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اور اس ایسی آزمائش سے اور ایسی گرفت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ